الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يعمل خيرا فإني غير مكرر عليكم أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس دامن گیر رہتا ہے، ہمیں ہر وقت یہ احساس دامن گیر رہتا ہے، پڑے ہیں ڈھیر سارے کام اور مہلت ذرا سی ہے۔ میرے واجب القدر حضرات، علماء کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ عزیزان محترم، وقت جو ماضی، حال اور مستقبل کا نام ہے اور ان مختلف خانوں میں تقسیم ہے، اس کی قدر و قیمت جانا اور اس کو کام میں لا کر قیمتی بنانا انسان کا وہ مسئلہ ہے جس کا احساس اور اہمیت کا اندازہ ہر ایک کو ہے، لیکن اس بیش بہا خزانے کو صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی قیمتی بنانے کے سلسلے میں ہم میں سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے ذاتی یا قومی لحاظ سے وقت کی قدر و قیمت کو جانا اور جس نے وقت کو صحیح استعمال کیا، چاہے خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے، وہ اپنے ارادوں اور عزائم میں کامیاب ہوئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ زمانہ سیال ہے، اسے کسی آسکون نہیں۔ خدا ڈراتا ہے کہ تم کہیں رہو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہے لیکن موت کا کوئی وقت معلوم نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں کہ وقت کے بارے میں ہوشیار رہو، وقت کو برباد نہ کرو، وقت کو غیر مفید کاموں میں صرف نہ کرو۔ گھڑی گھڑی، لحظہ لحظہ کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ دنیا میں جس قدر کامیاب و کامران ہستیاں گزر چکی ہے، ان کی کامیابی کا راز صرف وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال تھا۔ وقت ایک ایسی زمین ہے، اگر اس میں سعی کامل کی جائے تو یہ پل دیتی ہے، اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ وقت انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سورج میرے دامن میں، ستارے میرے گریبان میں ہے۔ میرے اصل حقیقت جاننے کے لیے خود اپنے اندر دیکھ، میں تیری جان ہوں، میں دشت و صحرا اور محل ہر جگہ پر چھایا ہوا ہوں۔ میں موت کے گھاٹ بھی اتارتا ہوں اور زندگی بھی بخشتا ہوں۔ یعنی دنیا میں جتنے ہنگامے ہوتے ہیں یہ سب میرے ادنا کرش میں ہے۔ میں جلانے والے آگ بھی ہوں، باغوں کا باغ بھی ہوں، ساکن بھی ہوں، متحرک بھی ہوں۔ ارے یہ عجیب طرز تماشا دیکھیے، میرے آج کے شراب میں کل کے آنے والے کیفیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سینکڑوں کائنات میری ضمیر میں پوشیدہ ہے۔ میری تقدیر کا وسوع تیری تدبیر کا وسوع ہے، یعنی تو صرف تدبیر کر سکتا ہے، تقدیر بلا آخر میری ہوئی ہے۔ تو میری لیلا کا عاشق، میں تیری جنون کا دشت و صحرا ہوں۔ مجھ میں تیرا راز، تجھ میں میرا راز پوشیدہ ہے۔ میں تیری شعور سے نکلتا ہوں اور تیرے ہی شعور میں ختم ہو جاتا ہوں۔ وقت و عظیم نعمت ہے
جس کی قدر و قیمت کو بتلانے جتلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں کئی مقامات پر وقت کی قسمی کہی ہے. کہیں والفجر، کہیں والضحا، کہیں واللیل، کہیں والعصر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. موت سے پہلے زندگی کو، بڑھاپی سے پہلے جوانی کو، فقیری سے پہلے مالداری کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کو جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو دین یہ اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی بلائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد میں واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. 1 سال گیا، 1 سال لیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب ہوش نہیں دیوانوں کو. زندگی کا آغاز بچپن سے ہوتا ہوا جوانی میں آتا ہے، بزرگی سے ہوتا ہوا جب آخری دم کا مہمان بن جائے تو پھر اسی کو مانگنا پڑتا ہے. وائی نادانے بات از مرگ یہ ثابت ہوا، جو دیکھا تھا وہ خواب تھا، جو سنا وہ افسانہ تھا. اسی وجہ سے ہم وقت کی قدر کرنا سیکھ جائے تو یہ وقت ہمیں بہت سی عزتوں سے نوازے گا. آخر میں یہ کہہ کر میں اجازت چاہتا